عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے تحت اپنے بندوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ ایسا نہ ہو کہ دولت صرف غنی لوگ، مالدار لوگ انہی کے ہاتھوں میں گھومتی رہے اور غرباء اور مساکین صرف منہ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے، اور زکوٰۃ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ لوگ اگر توبہ کر لیں مشرکین اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر تمہارے یہ دینی بھائی ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں مرتدین سے جنگ کی، وہاں زکوٰۃ کے منکرین سے بھی اسی طرح جنگ کی، اور فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے نا، میں اسے ضرور لڑائی کروں گا۔ مطلب یہ کہ جو نماز کا منکر ہو اس سے تو لڑائی ہوگی، اور جو زکوٰۃ کا منکر ہوگا، زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، اس سے بھی جنگ ہوگی۔ آخری جب تک وہ اپنی ایک بکری کا بچہ بھی جو دیتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں، جب تک اس کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے میں ان سے لڑائی کروں گا۔ اور جو زکوٰۃ نہ دینے والا، اپنے بہت سارے یہ الگ سے ایک مضمون ہے کس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کی سزا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی اور مال اکٹھا کرتے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا سونا چاندی تپا کر ان کی پیشانیاں، پہلو اور ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا۔ بہت ساری احادیث، جن میں سے ایک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سود کھانے والے پر، وموکلہ اور اس کو کھلانے والے پر، وشاہدہ اور اس پر گواہ بننے والے پر، وکاتبہ اس کو لکھنے والے پر، والواشمہ 5واں جو ٹیٹو بناتے ہیں جسم پر، والمستوشمہ 6 وہ عورت یا مرد جو بھی ہے جو ٹیٹو بنواتا ہے، وہ مانع الصدقہ 7واں وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نمبر 8 والمحل لہ حلالہ، والمحلل اور حلالہ کرنے والا، اس پر لعنت فرمائی، والمحلل لہ 9واں وہ شخص جس کے لیے حلالہ کروایا جائے، جو حلالہ کروا رہا ہے، یعنی کرنے والا کروانے والا۔ یہ 9 لوگ ہیں جن پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو مانع الصدقہ، جو صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ کس پر اور کیسے واجب ہوتی ہے؟ اس کی تقریباً 5 شرطیں ہیں، زکوٰۃ واجب ہونے کی 5 شرطیں۔ پہلی ہے اسلام، جو مسلمان ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ نمبر 2 وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، اب اس کا تصور ہی نہیں غلامی کا، لہذا جو بھی اس کے پاس مال ہے اس پر فرض ہے۔ نمبر 3 کہ اس کا مال نصاب تک پہنچتا ہو، اس کا مال نصاب تک پہنچتا ہو، نصاب کی تفصیل ہم ابھی ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 4 وہ مال اس کی ملکیت ہو، مال اس کی ملکیت ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مال ہے میرے، مثلا کسی بندے کا کوئی کہیں پہ پھنسا ہوا ہے آ نہیں رہا، یا یہ کہ کوئی بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی پلاٹ ایسا ہے وہ جھگڑے والا ہے، عدالت میں ہے، کورٹ میں ہے اس کا ہی مل نہیں رہا، تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک اس کی ملکیت میں نہ آ جائے۔ 5ویں چیز ہے حال علیہ الحول، اس پر 1 سال گزر جائے۔ یہ سب پر شرط نہیں ہے، کچھ پر شرط ہے کچھ پر شرط
نہیں ہے، لیکن عام طور پر مال کے اوپر یہ شرط ہے کہ اس پہ 1 سال اس مال کی ملکیت پر گزر جائے۔ اچھا، اگر یہاں پہ ایک چیز تھی کہ نصاب کو پہنچے مال، نصاب کو پہنچے، نصاب کیا ہے؟ یعنی کتنا مال ہو تو اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں مختلف چیزیں ہیں، اس میں مختلف نصاب ہیں۔ تو جو ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے، صحیح بخاری میں اور دوسری بھی احادیث کی کتابوں میں۔ آپ نے فرمایا لیس فیما دون خمس زود صدقہ، جس کے پاس 5 اونٹوں سے کم ہے، 4 اونٹ ہیں اس پر صدقہ نہیں ہے۔ تو ان اونٹوں کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ بکریاں جن کے پاس ہوں، 119 بکریوں پر صدقہ نہیں ہے، 120 بکریاں ہوں تو پھر اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ گائیں جو ہیں وہ بھی 29 گائیوں پر صدقہ نہیں ہے، جس کے بعد 30 ہو جائیں گے اس پہ پھر صدقہ ہوگا۔ تو یہ صائمہ، اس کے لیے شرط ہے کہ یہ جانور چرنے والے ہوں، جن کو خود جو ہے وہ لا کے ڈالا جاتا ہے نا، تو وہ ان کا یہ نصاب نہیں ہے، وہ دوسرے مال میں شمار ہوگی۔ اور اس کے علاوہ لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، 5 اوقیہ سے کم چاندی ہو تو اس میں صدقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح 5 وسق غلہ سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح 20 دینار سے کم سونا ہو تو اس میں صدقہ نہیں ہے۔ اب یہ جو 5 وسق ہیں، 5 وسق چاندی، یہ کتنی ہوتی ہے؟ 5 وسق جو ہے چاندی، یہ ان کی مقدار 595 گرام بنتی ہے، تقریباً 595 گرام۔ کسی شخص کے پاس 595 گرام سے کم چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا اتنی چاندی ہے، 595 گرام چاندی ہے، یا اس وقت چاندی سونا نہیں، لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، یہ بدل ہوتا ہے سونا چاندی کا، تو چاندی جو ہے اس کے برابر میں 595 گرام چاندی کے برابر میں کسی کے پاس مال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب یہ 595 گرام کتنا بنتا ہے؟ 31 تاریخ یعنی 31 جنوری 2025 آج کی قیمت کے مطابق یہ جو ہے وہ 273 روپے فی گرام چاندی کا ریٹ ہے، تقریباً 273 روپے فی گرام۔ تو اس حساب سے 1,62,435 روپے بنتے ہیں، 1,62,435 روپے۔ کسی شخص کے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہے، اتنا پیسہ موجود ہے، یا اتنے پیسے کا اس کے پاس مال تجارت ہے، یا اتنے پیسے کی چاندی ہے، یا اتنی چاندی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی کسی شخص کے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں جو 1,62,435 روپے اس کے پڑے ہوئے ہیں، یا اس کی ملکیت میں ہے، یا اس کی دکان پر اتنا پیسہ یا اتنے پیسے کے برابر اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے ذکر کی تھی سونا۔ سونے کا نصاب ہے 20 دینار، اور اس کا وزن اگر گراموں میں کیا جائے تو یہ 85 گرام بنتے ہیں، 7.5 تولہ جسے کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھیں، یہ جو 85 گرام ہم نے سونا کہا ہے نا، 7.5 تولہ سونا، اس میں یہ خیال رکھنا ہے سب سے پہلے اس میں جو اس کے اوپر نگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر جو موتی لگے ہیں وہ اس میں شمار نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، سونے کی کھوٹ اس میں شمار نہیں ہو۔ 85 گرام خالص 24 کیرات کا 24 کیرٹ سونا 85 گرام یا 7.5 تولہ 24 کیرات سونا جس کے پاس موجود ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہ جو سونا ہے یہ بات یاد رکھیں، یہ آگے ہم مزید اس کی وضاحت بھی کریں گے
کہ یہ الگ الگ ملکیت ہے، سب کی ملکیت الگ الگ ہی شمار ہوگی، وہ انشاءاللہ آگے مسائل میں ہم ذکر کریں گے۔ تو جس کے پاس اتنا سونا ہے 7.5 تولہ 85 گرام سونا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور جو غلہ ہے، غلہ یعنی وہ چیز جو جس کا جو ہے وہ سٹاک کیا جا سکتا ہو، جیسے گندم ہے یا چاول ہے یا جو ہے وہ باجرہ ہے، تو یہ ایسی چیزیں جو زرعی چیزیں ہوتی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، یعنی کہ ان کے لیے جو کسان ہیں، جو کسان ہیں ان کا اتنا جو ہے وہ غلہ نکلے جو کہ 5 وسق کے برابر ہو، اور 5 وسق 20 من بنتا ہے۔ 20 من کسی کی فصل سے گندم نکلی، یا 20 من چاول نکلے، یا 20 من جوار باجرہ نکلے، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اس سے کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے، یہ جو نقدی یا کاروبار ہے، اس کو ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ یہ پیسے یا کاروبار، یہ چاندی کے برابر ہم اس کو شمار کریں گے، اور جس کا چاندی کے برابر جس کے پاس پیسے ہیں کاروبار میں، تو وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس میں کچھ مسائل ہیں جس کو ہم یہاں پہ ذکر تو ہوئے اس میں، لیکن الگ الگ سے ہم چھوٹے چھوٹے ذکر کرتے ہیں تاکہ جو اس مسئلے کی پوری وضاحت ہو جائے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کاروبار میں کس چیز پر ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جو فروخت کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو فروخت کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر مثلا ایک بندہ ہے، اس کی فیکٹری میں اسکیل پڑا ہے، کنڈا وزن کرنے والا ہے، اب وہ کاروبار کچھ اور کرتا ہے، اب یہ اسکیل وغیرہ جو ہے یہ اس کو مال زکوٰۃ میں شمار نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ کاروباری اسکیل کا کرتا ہو، یعنی کنڈے بیچتا ہے، تو یہ اس کا شمار ہوگا۔ یعنی جو چیز انسان بیچتا ہے، جس کا کاروبار کرتا ہے، مثلا اسپیئر پارٹس کا کام کرتا ہے، وہ مثلا ایک بندہ ہے وہ ونڈا بیچتا ہے جو جانوروں کو ڈالتے ہیں، وہ بیچتا ہے، کوئی اسپیئر پارٹ کا کام کرتا ہے، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ زیب و زینت کی چیزیں ہیں، مثلا میک اپ کا سامان ہے، آرائش کا سامان ہے، کوئی فرنیچر بناتا ہے، اس کے پاس لکڑی پڑی ہوئی ہے، تو اور لکڑی ہے اس کے ساتھ کیلیں پڑی ہوئی ہیں، کیل جو ٹھونکنے والی ہوتی ہیں، وہ بھی فروخت ہوتی ہے نا اس کی، وہ اس کا بھی حساب کرے گا۔ اس کے پاس جو فرنیچر، مثلا ہم ایک چیز فرنیچر ہے، اس کو اوپر رنگ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی شمار کرے گا۔ اس کے ساتھ جو ریگ مال اس کے پاس پڑے ہیں جس سے وہ اس کی صفائی کرتا ہے، وہ اس کا بھی حساب کرے گا۔ یعنی جو چیزیں بھی اس کے کاروبار کی ہیں نا، تو یہ چیزیں یعنی جو کاروبار میں جو چیز فروخت اس کی ہوگی، تو اس کا جو ہے ہر ایک چیز کا حساب ہوگا۔ جو فروخت کے لیے نہیں، مثلا فیکٹری کے آلات ہیں، مثلا کسی کے پاس مشینری ہے، تو مشینری پیکنگ کے لیے ہے، لکڑی جیسے فرنیچر والے کا ذکر کیا، اس کے پاس آرا پڑا ہے، تو آرا جو ہے وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یا اس کے پاس جو ہے وہ رندے پڑے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہتھوڑیاں ہیں، کینچیاں ہیں، ایسی کچھ چیزیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح انہی مسائل میں سے ایک ہے کہ جو مکان کرائے کے لیے کسی نے دیے ہوتے ہیں، ایک بندہ ہے، مکان ہے 50 لاکھ کا ہے، وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو 50 لاکھ پہ سال کے بعد اس پر جو ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے اس کی بن جاتی ہے زکوٰۃ۔ اگر اس حساب سے دیکھیں تو اتنا تو پتہ چاہے اس کو کرایہ بھی نہ آئے۔ تو یہ جو مکان یا گاڑیاں یا کوئی چیز کرائے کے لیے دی جاتی ہے نا، ان کے اصل قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ ان سے حاصل ہونے والا جو فائدہ ہے، یعنی جو زکوٰۃ اس میں آ رہی ہے، جو اس کا کرایہ آ رہا ہے، وہ کرایہ اگر انسان کے پاس محفوظ رہتا ہے اور اس پہ سال گزر جاتا ہے اور وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس کے پاس بے شک 1 کروڑ کا مکان ہے، 2 کروڑ کا مکان ہے، اور اس کا 40-50 ہزار 60 ہزار روپے اس کا کرایہ آتا ہے، چاہے 1 لاکھ روپے آتا ہے، وہ آتا ہے، وہ خرچ ہو جاتا ہے،
جو ہے وہ جتنا بھی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اس پر جو رکھا ہوا ہے وہ اس کی مشینری کے حکم میں ہوگا کہ اس سے جو ہے وہ فائدہ مل رہا ہے، تو یہ اصل جو ہے وہ اس پہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے وہ کام پلاٹ کا کرتا ہے، یعنی پراپرٹی کا کام کرتا ہے، ایک شخص ایک پراپرٹی کا کام کرتا ہے، تو اس کے پاس جو ہے وہ مکان دکان آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی یہ لے لیا کبھی وہ لے لیا کبھی فروخت کر دیا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لیا اور اس کو کرائے پہ چڑھا دیا کہ جیسے ہی وہ اچھا گاہک لگے گا اس کو فروخت کر دیں گے، تو اس کی اصل مالیت پہ زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد کرایہ نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد اس کی تجارت ہے، اس کی تجارت اس کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے اس کی جتنی جو پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے ہیں نا، ان کے پاس جتنی پراپرٹی ان کی اپنی ملکیت ہوگی، سال کے بعد وہ حساب کر کے وہ اس پہ جو ہے وہ اس کی اصل قیمت پر زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پلاٹ لیتا ہے، اس کا پلاٹ لینے کا مقصد اپنا گھر بنانا ہے یا دکان بنانا ہے، تو ایسی جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کے ذاتی استعمال کی جو چیز ہے، جیسے گاڑی ہے اور گھر ہے اور اس کا خادم ہے، جیسے پہلے غلام ہوتے تھے، تو ان چیزوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو زیورات پر بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، زیورات جو خواتین کے پاس پہننے کے لیے ہوتے ہیں اگر وہ نصاب تک پہنچے تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے 2 کڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ وہ کہتی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنا دے، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لیے خواتین کا جو زیور ہوتا ہے، تو یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ جو خواتین کا جو زیور ہے نا، وہ مرد کے پیسوں کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ خاتون کی ملکیت الگ ہے، مرد کی ملکیت الگ ہے۔ اگر کسی بیٹی کے پاس، کسی کی بیٹی کے پاس یا کسی کی بہو کے پاس زیور ہے تو وہ بھی الگ ہی شمار ہوگا، وہ ساتھ شمار نہیں ہوگا، وہ اس کا الگ دیکھا جائے گا کہ ہر ایک فرد کے پاس، جو بھی اس کا مالک ہے اس کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولہ جو ہے وہ اس کے مطابق یا 85 گرام سونا جو ہے وہ خالص موجود ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو میں نے ذکر کر دیا کہ خاوند اور بیوی دونوں کی الگ الگ ملکیت ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی ان مسائل میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ اپنے مال سے فوراً الگ کر لینا چاہیے۔ جب بھی حساب کریں، حساب کر کے دیکھا اتنی زکوٰۃ بنی ہے، تو بعض لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی آہستہ آہستہ کس طرح کہ مثلا انہوں نے دیکھا ہوا کہ کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی غریب آدمی ہے، تو وہ اس کو ماہانہ خرچ دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ دیا تو وہ سارا ختم کر دے گا۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ یا تو وہ ایڈوانس دیتے رہے، وہ سال کے بعد حساب کریں۔ اگر ایڈوانس نہیں دیتے تو جیسے ہی زکوٰۃ بنی ہے وہ اپنے مال سے پوری زکوٰۃ نکال کے سائڈ پہ رکھ لیں، اس کو اپنے مال میں استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر اس میں کاروبار میں رہنے دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا منافع اس کو حاصل ہو رہا ہے، تو منافع زکوٰۃ کے مال کا کھانا چاہیے۔ وہ جب مال ہی ہمارا نہیں ہے تو ہم اس کا منافع کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس لیے زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہو، ادائیگی کا وقت ہو، تو انسان کو چاہیے فوراً ادا کر دے، کیونکہ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کل کیا وقت آنے والا ہے، اس لیے زکوٰۃ انسان فوراً جب فرض ہوئی ہے یا ادا کر دے، یا کوئی حکمت ہے تو اس کو اپنے مال سے الگ کر لے۔ لیکن اگر وہ ادا کر دے نا، ایک بات یاد رکھیں، یہ فائدے کے لیے، اگر زکوٰۃ اگر فوراً آپ ادا کر دیں گے نا تو آپ نفلی صدقات بھی کر سکیں گے۔ جو شخص زکوٰۃ فوراً ادا نہیں کرتا، اس کو جہاں بھی صدقے کی ضرورت ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے ہی دیتا ہے، نفلی صدقہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے زکوٰۃ فوراً بندہ ادا کر دے تو بہتر ہے، اگر فوراً نہیں ادا کر سکتا تو اپنے مال سے اس کو الگ کر دے، اور زکوٰۃ کو دل کی خوشی سے دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں سفیروں کو دیتے ہیں، کچھ زکوٰۃ لینے کے لیے آئے تو ایسے جیسے احسان
کرتے یہ پکڑ، یہ تو فیر آ گیا، یہ وہ، یعنی ایسی بات کر کے یہ آپ نے جو دی ہے نا زکوٰۃ، یہ آپ نے کسی پر احسان نہیں کیا، آپ کا یہ قرض تھا، یہ قرض تھا آپ پر جو آپ نے ادا کر دیا ہے، اور یہ آپ نے اس کے لیے نہیں کیا، یہ اپنے لیے کیا، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ کا حق ہے جو ادا کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اس کو کسی ذاتی مفاد کے بدلے میں نہیں دینی چاہیے زکوٰۃ۔ جیسے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ملازموں سے اضافی کوئی کام لے لیتے ہیں، جیسے چلو جی رمضان کی صفائیاں کرو اور عید کی صفائیاں کرو، وہ کروا کے ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے دیتے ہیں، ان کو بھی پتا تھا زکوٰۃ کے پیسے، لیکن اس کے بدلے میں کام کروایا ہے نا، تو یہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ جو کام کی پیسے وہ الگ ہونے چاہیے۔ زکوٰۃ کے بدلے میں کوئی خدمت لینا یا کوئی عوض لینا کسی طرح بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حضرات گرامی، انسان کے پاس جو مال پڑا ہے، وہ چاہے کسی آپ نے شادی کے لیے رکھا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، یا کوئی زیور رکھا ہوا ہے کہ بچی کی شادی ہوگی تو اس کو دے دیں گے، اس پہ خرچ کر دیں گے، یا اپنے پیسے مکان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، مکان خریدنا ہے، یا حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، لیکن ان سب مالوں پر زکوٰۃ، اگر سال گزر گیا نا، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ دینی ہوگی۔ تو ایک سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، خاص طور پر ایسا شخص جو کہ خوددار آدمی ہوتا ہے اور وہ اپنی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ لوں، تو اس کو بتانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک شخص کے بارے میں شک ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے، اور اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اگر آپ مستحق ہیں تو لے لیں، نہیں تو پھر آپ کو نہیں ملے گا، اس سے بات کر لیں، جس کا پتہ کہ یہ ہے ہی مستحق لیکن اپنی خودداری کی وجہ سے اور سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے وہ ذکر نہیں کرتا، تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، اس کو ویسے انسان پکڑا دے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے یا آپ کو گفٹ ہے یا ایسے، تو اس طرح یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس معاملے کو کسی پر نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن کریم میں 8 مصارف زکوٰۃ خود ذکر فرما دیے، ان میں سے پہلا انما الصدقات للفقراء، فقیر جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت تھوڑا جو جس سے بالکل اس کا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ فقیر ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ فقیر ہے۔ دوسرا انما الصدقات للفقراء والمساکین، مسکین کے لیے، مسکین وہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن اس کا اسے گزارا نہیں ہوتا۔ گزارا کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی بنیادی ضروریات پورا ہونا۔ بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے کہتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان، یا یہ کہ آج کل ضروری بجلی کا بل، جس سے موٹر چل سکے، جس سے رات کو لائٹ چل سکے، جس سے پنکھا چل سکے، جس سے مشین کپڑے دھونے والی چل سکے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں